اس بارے میں احادیث ملاحظہ کریں. پہلے نمبر پہ حدیث وہ جسے روایت کرنے والے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یخلون رجل بامرأ، کوئی بھی مرد کسی بھی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. جو بھی میرے بھائی اور بہنیں میری آواز اس وقت سن رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ اس حدیث پہ غور کریں. آج اکثر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. پھپھو کی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، خالہ کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، چچا کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، ماموں کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں پہ کسی نرس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، اسکول کالج میں ہیں تو اپنی کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا. یہ غلط ہے. شریعت میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اور شریعت کا یہ حکم جیسے صحابہ کرام کے لیے تھا، تابعین کے لیے تھا، تبع تابعین کے لیے تھا، ایسے ہی آج ہر عالم دین کے لیے ہے، ہر قاری کے لیے ہے، ہر حافظ کے لیے ہے، ہر صوفی کے لیے ہے، ہر اللہ کے ولی کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے کوئی نیک ہو چاہے بد ہو، سب شریعت کے مخاطب ہے. شریعت کا یہ آرڈر ہر ایک کے لیے ہے. اور شریعت کی اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے اس کو بھائی بنایا ہوا تھا. کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کسی کو ایسا بھائی بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی کریں؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم معاف نہیں ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم معاف نہیں ہے، تو آپ کے پیر صاحب ولی صاحب کو یہ حکم کیسے معاف ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں پیر جعلی نکلا. ہر وہ پیر جعلی ہے جو شریعت کی خلاف ورزی کرے. آپ جعلی تب مانتے ہیں جب کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے پہلے آپ کہتے ہیں اصلی ہے. اپنی سالی کے ساتھ گھر کے کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھنا، کھڑے ہونا غلط. اپنے کسی لڑکی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ کسی گھر کے کمرے میں تنہائی میں بیٹھنا، کھڑے ہونا غلط. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور دوسری حدیث، یہ پہلی حدیث بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3006 اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے وہاں پہ 1341.